السلام علیکم سر۔ السلام جی، گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے بہار کی اردو صحافت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، روزنامہ، ماہنامہ، ہفتہ وار وغیرہ کے سلسلے میں۔ آج جو ہماری گفتگو ہوگی اس گفتگو کا موضوع ہے آزادی کے بعد ماہناموں کی اشاعت بالخصوص گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں سے ہم نے یہ لکھ دیا ہے گیا سے شائع ہونے والے ماہناموں کی سال اشاعت اور مدیران، لیکن یہ 1835 وغیرہ کی بھی بات آتی ہے، لیکن آج کا جو موضوع ہے ہمارا یہ آزادی کے بعد کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ تفصیل اردو صحافت کی تاریخ ایک لمبی تاریخ رہی ہے، ایک زرعی دور بھی رہا ہے، اور گیا بھی اس سے اچھوتا نہیں رہا، خالی نہیں رہا۔ گیا بھی ادبی ماحول کے اعتبار سے کافی سرگرم عمل رہا ہے ہر محاذ پہ۔ تو آج میں ویسے ماہناموں کا ذکر کروں گا جو ادبی حیثیت رکھتے ہیں۔ ویسے تو شہر گیا میں یہ طنز و مزاح کے بھی میگزین نکالے گئے، ماہنامہ نکلے، روزنامہ نکلے، پھر ہفتہ وار بھی نکلے، اور اس طرح سے کئی اشاعتیں ہوتی رہیں۔ بچوں کے سلسلے میں بھی طنز و مزاح کا لیے لال مرچ تھا، مرغ چمن تھا وغیرہ، چٹنی، یہ سب تھا۔ پھر بچوں کے لیے بھی نکلا ہے اطفال ادب ہے، اردو ڈائجسٹ کے نام سے وغیرہ، اور بھی طرح کی۔ لیکن میں جو باتیں آج کر رہا ہوں وہ اردو کی ادبی صحافتی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے جو ہے اس کی نوعیت کر رہا ہوں۔ جیسے کہ ماہنامہ میں کرن جو 1949 میں شائع ہوا، اس کے مدیران عبدالغنی اور انجم مانپوری رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انجم عبدالغنی کو آپ نہیں جان لیں گے، لیکن انجم مانپوری کو آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد تعلیم 1950 میں اس کی اشاعت ہوئی۔ یہ انوار انصاری ان کے ایڈیٹر تھے، ایڈیٹر یعنی مدیر، جیسے کہ میں نے مدیران لکھا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد رفیق 1951 میں اس کی اشاعت ہوئی۔ یہ رفیق احمد اور معین شاہد صاحب یہ لوگ نکالتے تھے۔ پھر اس کے بعد اشارہ 1958 میں شائع ہوا، قیوم خضر اور نشاط قیصر صاحب نے مل کر کے نکالا۔ اس کے بعد پھر ایک اہم رسالہ جو ابھی بھی جاری اور ساری ہے، بھی اس کی اشاعت کلکڑا سے ہوتی ہے، لیکن یہ گیا ہی سے مستقل نکلتا رہا، جس کا نام ہے سہیل۔ 1940 میں اس کی اشاعت ہوئی۔ اس کے بانی ہیں بسمل سن سہاروی اور ادریس سن سہاروی کی یادگار میں ابھی بھی یہ شائع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اقبال جو 1962 میں شائع ہوا، سے شائع ہونا شروع ہوا، طیب عثمانی صاحب اور عبدالمغنی صاحب۔ ٹھیک ہے، آپ نے طیب عثمانی صاحب کو بھی اگر گیا کی ہیں تو طیب عثمانی صاحب کو بھی جانتی ہوں گی، اور عبدالمغنی صاحب کو بھی جانتی ہوں گی، دونوں انتقال فرما گئے ہیں۔ پھر ہے آہنگ 1964 میں اس کی اشاعت ہوئی، جو کافی دنوں تک شائع ہوتی رہی۔ کلام حیدری کے انتقال کے بعد ہی پھر آہنگ کو کسی دوسرے نے بھی شائع کیا، دوسرے کلام حیدری صاحب اس کے مدیر تھے۔ پھر ایک ہے مفاہیم جو 1979 میں شائع ہوا، تاجنور اور شاہین نظر، ان کا نام آپ نے جانا بھی ہوگا۔ یہ شاہین نظر یہ صحافی ہیں، یہ فورن میں بھی رہ چکے ہیں، یعنی سعودی عربیہ میں بھی صحافت کی ذمہ داری انجام دیتے آئے ہیں۔ اور یہ تاجنور صاحب، ان کو تو آپ بخوبی جانتی ہوں گی، کیونکہ آپ جس ادارے سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں اس کے یہ بانی صدر رہے ہیں، صدر شعبہ اردو رضا غالب کالج۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ترسیل 1986 یہ تاجنور نے نکالا۔ اس کے بعد ترجمان 1997 میں علیم اللہ حالی صاحب نے نکالا۔ پھر ہے راہی 1998 میں اس کی اشاعت شروع ہوئی، جو ایم ایس راہی کے نام سے جانے جاتے ہیں، معین الدین صدیقی راہی، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ پھر میں نے گزشتہ کلاس میں بھی نوید کا ذکر کیا تھا کہ نوید شائع ہوا، مشام شائع ہوا،
لیکن اس کی تاریخی اشاعت میں نے نہیں بتایا تھا، تو چونکہ آج کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس لیے میں اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ نوید 1974 عیسوی میں سید محمد حسنین صاحب نے شائع کیا تھا، جو مغرب یونیورسٹی شعبہ اردو کا ترجمان تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر مرکز 1978 عیسوی میں سرور عثمانی اور فرحت قادری صاحب کے ادارت میں شائع ہونا شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ فرحت قادری صاحب کو بھی آپ جانتی ہوں گی، ابھی انتقال ہو چکا ہے، یہ بھی انتقال کر گئے ہیں۔ مشام 1981 عیسوی میں یہی حسنین صاحب نے اور ان کے شاگرد عزیز پروفیسر سید محمد حسنین، انہی کے شاگرد پروفیسر محمد منصور عالم صاحب ہیں، دونوں نے مل کر کے مشام کی اشاعت شروعات کی، جو ابھی بھی مشام شائع ہو رہا ہے مغرب یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے، ٹھیک ہے، مجلے کے طور پہ۔ پھر ہے ادبی نقوش 1991 عیسوی سے شائع ہونا شروع ہوا، جو بدر اورنگ آبادی اور احمد قادری نے اسے شائع کرنا شروع کیا۔ تو اتنی ساری، اس کے علاوہ بھی بہت سے ماہنامے ہیں، جیسا کہ میں نے کلاس کے شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ طنز و مزاح میں بھی یہاں میگزین نکلے، ماہنامے نکلے، کہ بچوں کے سلسلے میں بھی میگزین اور ماہنامے نکلے، پھر اس کے بعد اور بھی جو لطافت کی زبانیں تھیں اس بنیاد پہ بھی یہاں نکلی۔ تو ایک طویل لمبی فہرست ہے جو ابھی بتانا مناسب نہیں ہے، تفصیلی معلومات کے لیے تفصیلی جب کلاس شروع ہوگی تو تفصیل بتا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔